اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اپنے اس بہترین پروگرام کے ساتھ کہ جس کا عنوان ہے کربلا اور عصر حاضر۔ ناظرین محترم، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اس پروگرام کے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکشن کیا تھا یتیم کے حوالے سے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایز اے حسینی کہ ہم اپنے اطراف میں، اپنے گھر خاندان میں اگر دیکھیں کہ کوئی ایسا یتیم ہے اور اگر ہم کیپیبل ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ آج کے بھی اس ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے کربلا کے ایک اور میسج کا، اور پھر کربلا کے اس میسج کو ہم اپنی زندگی سے کمپیئر کریں گے اور پھر اپنی لائف میں اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے جس ٹاپک کو میں نے کربلا سے لیا ہے وہ یہ ہے ٹروتھ کا ساتھ دینا، سچ کا ساتھ دینا اور حق کے ساتھ رہنا، کیونکہ سچ، ٹروتھ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے نزدیک بہت بالا تر ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ہمیشہ سچ کے ساتھ رہیں۔ آپ دیکھیں سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور اللہ بھی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو صدیق ہیں، جو صادق ہیں، جو سچ بولنے والے ہیں۔ اور کیسا سچ؟ ایک سچ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات کے حوالے سے کوئی سچ بول رہے ہیں، ایک سچ وہ ہوتا ہے کہ جو حق اور نا حق والا سچ ہوتا ہے، کہ ہمیں پتہ ہے کہ فلاں شخص حق پر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کی سائیڈ لے کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن اسی کے برعکس ایک یہ سچویشن ہے ہمارے سامنے کہ ہمیں پتہ ہے یہ حق پر ہے لیکن ہم پھر بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور حق کے راستے پر ہیں اور ہم سچ بول رہے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ صفت حق کا ساتھ دینا، سچ کا ساتھ دینا، یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا ہے اور نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے، اور پروگرام کے علاوہ سب سے مین بات یہ ہے کہ ہم عزادار ہیں، کیونکہ ہم اتنی عزاداری کرتے ہیں 2 مہینے 8 دن کہ ہمارے پیر دکھ جاتے ہیں، ایک مجلس سے دوسری مجلس، دوسری مجلس سے تیسری مجلس، اتنی مجلسیں کہ جو انکاؤنٹیبل ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مجلسوں میں جا کر ہم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ صرف ہم ٹائرنگ حاصل کر رہے ہیں، تھکان حاصل کر رہے ہیں، یا کچھ ہم درس بھی حاصل کر رہے ہیں، کچھ ہم سمجھ رہے ہیں، کچھ ہم وہاں سے لے بھی رہے ہیں جو ہمارے لیے فائدے مند ہے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو اپنا یہ سب ٹائٹل بتا دیا کہ ٹروتھ، حق کا ساتھ دینا، سچ کا ساتھ دینا۔ اب کربلا میں ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ کربلا میں ہمیں کس طرح سے دکھائی دیتا ہے کہ ٹروتھ کا ساتھ کس نے دیا اور کس نے نہیں دیا۔ آپ دیکھیں کربلا میں 2 شخصیتیں ہمیں منظر عام پر نظر آتی ہیں۔ اگر ان دونوں شخصیتوں کو پہلے دیکھا جائے تو یہ دونوں شخصیتیں سیم ہمیں دکھائی دیں گی، لیکن کچھ عرصے کے بعد دیکھا جائے تو انہی دونوں شخصیات میں آسمان اور زمین کا فرق ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ میں اس کو واضح کر دوں۔ عمر ابن سعد اور جناب حر، ابھی جب تک جناب حر کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا، ابھی عمر سعد اور جناب حر ایک لیول پہ کھڑے ہیں۔ ابھی امام حسین کیونکہ کربلا نہیں پہنچے، ابھی یہ دونوں ایک لیول پر ہیں۔ لیکن شب عاشوراء جیسے ہی جناب حر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہیں لگا کہ میں غلط کا ساتھ دے رہا ہوں، میں جھوٹ کا ساتھ دے رہا ہوں، مجھے حق کا ساتھ دینا ہے۔ انہیں احساس ہو گیا کہ میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ پا رہا ہوں، تو انہوں نے سچ کا ساتھ دینا صحیح سمجھا، ٹروتھ کا ساتھ دینا صحیح سمجھا، اور وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف چلے گئے۔ اور اسی شب عاشوراء میں، جس شب عاشوراء کو جناب حر کو پشیمانی ہوئی اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے معافی مانگی اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور جناب حر علیہ السلام اتنی بڑی فضیلت انہیں مل گئی کہ آج پوری دنیا ان کے آگے علیہ السلام لگاتی ہے۔ اسی کے برعکس آپ دیکھیں اسی شب عاشوراء کو امام حسین عمر سعد کو بھی بلاتے ہیں اور عمر سعد سے بھی کہتے ہیں کہ کیا تم میرے بارے میں نہیں جانتے ہو؟ تم کیوں یہ گناہ کر رہے ہو؟ کیوں اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے آلودہ کر رہے ہو؟ میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم اس جرم سے باز آ جاؤ۔ عمر سعد نے کیا جواب دیا؟ میری مجبوری ہے۔ امام نے کہا کیا مجبوری ہے؟ تمہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ تمہاری جان چلی جائے گی، تمہاری فیملی ممبرز کو کسی طرح کی وہ لوگ اذیت دیں گے؟ میں حسین ابن علی تمہاری اور تمہاری فیملی کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں۔
وہ کہتا ہے نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کا قتل کروں گا، آپ کا سر کاٹ کر لے جاؤں گا، مجھے رے کی حکومت ملے گی۔ امام نے کہا تجھے رے کی حکومت کے گندم کا ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اور نتیجہ یہی ہوا کہ عمر سعد کو نہ تو رے کی حکومت ملی، اور اکارڈنگ ٹو پریڈکشن آف امام حسین کہ تمہیں رے کی حکومت کے گندم کا ایک دانہ نہیں ملے گا، وہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو یہاں پر بات کلیریفائی ہو گئی کہ جناب حر انہیں جیسے ہی احساس ہوا کہ نہیں، ہمیں باطل کو چھوڑ کر حق کا ساتھ دینا ہے، ٹروتھ کا ساتھ دینا ہے، وہ فوراً امام حسین کے ساتھ آ گئے۔ لیکن یہیں پر کہ وقت کا امام خود کنونس کر رہا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آیا۔ کیوں سمجھ نہیں آیا؟ خواہشات دنیا، وہ خواہشات دنیا میں اتنا زیادہ مبتلا ہو گیا تھا کہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کی اچھی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اور اگر ظاہراً دیکھا جائے، ظاہراً یا باطناً، ہر اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ اگر اول اور آخر دیکھیں تو دو ہی بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ پوری کربلا منظر عام پر آ گئی۔ پہلی بغض علی، اور دوسری حب دنیا۔ ان دونوں چیزوں نے امام حسین علیہ السلام کو اس ظالم کے خنجر تلے قتل کر ڈالا۔ بغض علی بھی کہیں نہ کہیں ٹروتھ سے جا کر ہی متصل ہوتا ہے، کیونکہ امام علی علیہ السلام حق کے راستے پر تھے، سچے تھے، صادق تھے۔ امام علی علیہ السلام کو رسول اللہ مباہلے میں لے کر گئے تھے۔ رسول اللہ سے اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ جو آئے مباہلہ ہے تو یہاں سے رسول اللہ اگر نفس کے طور پر کسی کو لے گئے تو کس کو لے گئے؟ امام علی علیہ السلام کو لے گئے۔ اور رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی امام علی علیہ السلام جب تک زندہ تھے، اپنی شہادت سے پہلے لوگوں کو بتاتے رہے کہ دیکھو میں حق کے راستے پر ہوں، میں سچ کے راستے پر ہوں، میرا ساتھ دو۔ لوگوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا اور صرف اپنے سینے میں بغض بھرتے رہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب امام کی شہادت کے 40-50 برس کے بعد جب کربلا میں سوال کیا امام نے مجھے کیوں مارتے ہو، تو اتنے سالوں کے بعد بھی انہوں نے جواب دیا بغضاً لأبیک، کہ ہم تمہیں تمہارے باپ کے بغض میں مار رہے ہیں۔ اور جب امام حسین علیہ السلام نے اتنا طولانی خطبہ دیا، انہیں کنونس کرنا چاہا، پھر بھی ان کے اوپر اثر نہیں ہوا۔ کیوں؟ حب دنیا۔ تو یہ دو صفات ایسی ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر آ گئیں تو وہ انسان اپنی دنیا اور اپنی آخرت اپنے ہاتھ سے برباد کر لیتا ہے۔ الحمدللہ ہم ایک صفت سے تو دور ہیں، وہ ہے بغض علی۔ ہم الحمدللہ امام علی علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے ہیں۔ اب یہاں پر غور کرنے کے لیے صرف ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس، اور وہ ہے حق کا ساتھ دینا، سچ کا ساتھ دینا، اور خواہشات دنیا میں ملوث نہ ہو جانا۔ اب ہمیں یہاں سے خود کو انالائز کرنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر خواہشات دنیا اتنی زیادہ تو نہیں ہو گئی ہے کہ ہم کسی اچھی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، سچ کا ساتھ نہیں دیتے، کیونکہ سچ کا ساتھ ہم تبھی نہیں دیں گے جب ہمارے اندر خوف ہوگا اور ہمارے اندر خواہشات دنیا موجود ہوگی۔ اگر ہم کہیں پر بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ دو شخص ہیں، دو میں سے ایک شخص صحیح ہے، اور ہم چاہیں تو وہاں پر ہم بول کر ان دونوں کے معاملات کو دنیا کے سامنے کلیئر کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے گناہ ہے۔ کیوں؟ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ یوں تو ہم 2 مہینے 8 دن حق اور باطل کا نعرہ لگاتے ہیں، لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، امام کی مجلس کرتے ہیں، لیکن اگر امام کے سب سے بڑے ہدف، سب سے بڑے مشن حق اور باطل کو ہی ہم نے اپنی زندگی میں نہ اتارا، سمجھنے کی کوشش نہ کی، ساتھ نہ دیا اگر ہم نے اس بات کا، تو کیا یہ ہمارے لیے صحیح ہے؟ کیا پھر ہم حسینی کہلانے کے لائق ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم اپنی آنکھوں سے کہیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم وہاں پر جائیں، اس ظلم کو روکیں، اس ظلم کو ہم ختم کروانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کرنے سے وہاں پر کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ایٹ لیسٹ ایک کوشش ہی صحیح، کوشش ہم کر کے اپنے ثواب میں اضافہ کر سکتے ہیں نا، کہ ہم ثواب میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں اور اللہ اور رسول کی راہ پر چلنا بھی یہ ہو جائے گا۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک ایسا گھر ہے، ایک شوہر اپنی بیوی پر بہت ظلم کرتا ہے، اسے مارتا ہے، پیٹتا ہے، لیکن ہم کبھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، کیوں؟ ہمیں کیا لینا دینا، ان کا معاملہ ہے، وہ جانے۔ اسلام نے کہا ہے نہیں،
तुम एक ही उम्मत हो, तुमको एक ही नफ्स से खल्क किया है खुदा ने। कभी भी ये कहकर मत टालो कि उनका मामला है वो जाने, बल्कि जहाँ भी हक देखो, जहाँ भी सच देखो, वहाँ पर खड़े हो जाओ, बग़ैर ये देखे कि मुकाबिल में कौन है। इवन कुरान कहता है कि अगर तुम्हारे अपने रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तुम सच का साथ दो, तुम हक का साथ दो। तो करबला का एक बहुत बड़ा मैसेज जिसे आज असरे हाजिर में और अपनी पर्सनल ज़िंदगी में हमें इम्प्लीमेंट करना और उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, वो है ट्रुथ और हक का साथ देना। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम को, आज के इस एपिसोड को मैं यहीं पर तमाम करती हूँ। आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक बने रहें चैनल विन के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।